24 ذوالحج عید مباہلہ۔ مباہلے کا مطلب ہے ایک دوسرے پر نفرین کرنا تاکہ جو باطل پر ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے اور حق اور باطل میں تشخیص کی جائے۔ مباہلہ کسی خاص فرقے کی عید نہیں بلکہ مسلمانوں کی عید ہے۔ 24 ذوالحجہ ہر سال ہمیں ایک عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کو عیسائیوں پر فتح نصیب ہوئی۔ مباہلے کا واقعہ 10 ہجری کو پیش آیا۔ نجران یمن کے شمالی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جہاں عیسائیوں کی بڑی تعداد رہتی تھی۔ انہوں نے وہاں گرجا گھر بھی بنایا ہوا تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اور اسلام تیزی سے پھیلا تو مختلف گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دین کی دعوت کا ایک پیغام نجران کے عیسائیوں تک بھی پہنچا۔ ان میں سے کچھ لوگ مشتعل ہو گئے تو نجران کے بزرگ پادریوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم بغیر لڑے حل کریں گے۔ ایک لمبے مذاکرات کے بعد یہ طے پایا کہ 14 لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ مدینہ کی طرف روانہ کیا جائے۔ جب وہ قافلہ مدینے میں پہنچا تو وہاں کے لوگ نجرانیوں کے شاندار لباس سے بہت متاثر ہوئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اپنا منہ موڑ لیا۔ وہ لوگ مسجد نبوی سے باہر نکل آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں کا لباس آپ کی ذہنی برتری کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے آپ اپنا لباس تبدیل کریں، پھر حضور سے آپ سے ملیں گے۔ جب انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ مختلف موضوعات پر بات کرنے کے بعد بھی عیسائی اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ اسی موقع پر آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباہلہ کریں، بارگاہ خدا میں دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ عیسائی اس بات پر راضی ہو گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلمان نے لال قالین بچھایا۔ آج بھی اگر عیسائی کسی کو عزت دینا چاہیں تو وہ لال قالین بچھاتے ہیں، جو مباہلے کے دن اس کے اس عمل کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کو لیا اور اپنے اس وفد کی قیادت کرتے ہوئے طے شدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کی ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم الصلاۃ والسلام میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ عیسائیوں کے اس وفد نے جب ان 5 ہستیوں کو دیکھا تو ان میں سے بزرگ پادری ابو حریثہ نے کہا کہ میں ان ہستیوں کے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ ہل جائے گا، ان سے مباہلہ مت کرو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس مباہلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تم ان کے ساتھ معاہدہ کر لو کہ یہ ہمیں جزیہ دیں گے اور پھر یہ ہماری سلامتی میں رہیں گے۔ جزیہ ٹیکس کو کہتے ہیں جو کسی ریاست میں رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ یہ دن اسلام کی فتح کا دن ہے، اسی لیے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اہل بیت کی ایسی خصوصیت ہے اور اعزاز ہے کہ اس پر کوئی سبقت نہیں لے سکتا، اور یہ ایسی منزلت ہے کہ جہاں تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، اور یہ ایسا شرف ہے جو آج سے پہلے کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ تمام مسلمانوں کو عید مباہلہ مبارک۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 1 جلد نمبر 2۔